السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد احترام بزرگان عظام، عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں زیادہ لمبی یا طویل گفتگو نہیں فرماؤں گا، بلکہ آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم کی صرف ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس آیت کی تفسیر کر کر اپنی بات کو ختم کروں گا. میرے دوستو، امام ابن جوزی علیہ الرحمہ نے ایک جگہ پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تعالی جب مردوں سے قبروں میں جو لوگ پہنچ چکے ہیں ان سے یہ سوال کریں گے کہ اے لوگو، اگر تم میں دنیا میں وہ واپس بھیجوں تو تم کس چیز کی تمنا کرو گے؟ تو وہ مردے کہیں گے کہ اے اللہ، آپ مجھے رمضان کا مہینہ عطا فرمائیے. یہ مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس لیے ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں دو چیزوں کو خاص طور پر رمضان کے مہینے کا تعلق ان دو چیزوں سے ہے، ایک قرآن کریم اور دوسرا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ضروریات کی تکمیل کرنا. مگر افسوس کہ موجودہ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ہم قرآن کریم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایک زمانہ اور ایک وقت وہ تھا کہ لوگ جب بات کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے تو اپنی مادری زبان میں یا اپنے نیٹو لینگویج میں بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن کے انداز میں بیان کرتے تھے. امام ابن حجر عسقلانی بخاری شریف کے مشہور شارح ہیں، آپ بڑے محدث ہیں، انہوں نے یہ واقعہ مختلف لوگوں کی طرف منسوب کیا ہے. میں ایک واقعہ اسی کے سلسلے کا آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ واسطی رحمہ اللہ ایک مرتبہ حج کر کر مکہ سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا کہ جو راستہ بھول گئی تھی، راستہ بھٹک گئی تھی. تو حضرت عبداللہ نے کہا، اے اماں، کیا آپ راستہ بھول گئی ہیں، راستہ بھٹک گئی ہیں؟ تو اس بڑھیا نے اپنے الفاظ میں جواب نہیں دیا، بلکہ کہنے لگی، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اے لوگو، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. حضرت عبداللہ سمجھ گئے کہ یہ عورت راستہ بھول گئی ہے. حضرت عبداللہ اس لیڈی کے قریب آئے اور فرمایا کہ اے اماں، کیا میں آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں؟ تو اس بڑھیا نے کہا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اے لوگو، اگر تم نیکی کا کام کرو گے، بھلائی کا کام کرو گے تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا بدلہ تم کو ضرور عطا فرمائے گا. حضرت عبداللہ اپنی سواری اور اپنی اونٹ قریب لے کر آئے اور اس بڑھیا کو اس پر بٹھا دیا
اور اس سواری کو لے کر جانے لگے تو حضرت عبداللہ کی نگاہ اس بوڑھی عورت کے چہرے پر پڑ گئی تو اس بڑھیا نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ فوراً حضرت عبداللہ نے اپنی نگاہ کو نیچے کر لیا۔ اس کے بعد پوچھا اماں آپ کہاں سے آ رہی ہیں اور آپ کو کہاں پر جانا ہے؟ بڑھیا نے پھر کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اماں جان میں مسجد حرام مکے سے آ رہی ہوں اور مجھے فلسطین بیت المقدس جانا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا اماں آپ راستے میں ہیں، سفر کر رہی ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ تو اس بڑھیا نے پھر کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ بیٹے میں روزے سے ہوں، مجھے کھانے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ پھر حضرت عبداللہ نے اس بڑھیا سے پوچھا اماں آپ کے کتنے بیٹے ہیں اور ان کا بزنس کیا ہے؟ بڑھیا نے پھر کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً۔ بیٹے میرے تین بیٹے ہیں، ایک کا نام ابراہیم، دوسرے کا نام اسماعیل اور تیسرے کا نام داؤد ہے۔ اس حضرت عبداللہ نے پوچھا اماں آپ کے بیٹوں کا بزنس کیا ہے؟ کہنے لگی وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، میرے بیٹے اپنی قوم کے سردار ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں اس بوڑھی عورت کو لے کر فلسطین اس کے علاقے بیت المقدس پہنچا تو اس بڑھیا نے اپنے پاس سے کچھ پیسے نکالے اور نکال کر حضرت عبداللہ اپنے بیٹوں کو دیا اور دے کر فرمایا فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ بیٹے یہ پیسے لو اور لے کر اپنے اس مہمان کے لیے تازہ کھانا بازار سے لے کر آؤ۔ بیٹوں نے وہ پیسے لیے اور پیسے لے کر بازار کھانا لانے کے لیے گئے تو واپس آنے تک ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کی چیخیں نکل گئی، بچے بھی رونے لگے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر میں اس عورت کے تجہیز و تکفین میں شریک ہوا، اس کو قبر پر مٹی دی اور مٹی دینے کے بعد جب میں واپس آیا اور اپنے کمرے میں سو گیا تو پھر وہ بوڑھی عورت میرے خواب میں آئی۔ میں نے اس بڑھیا سے پوچھا اماں آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ نے آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو قربان جائیے اس بوڑھی عورت پر کہ اس نے اس وقت بھی اپنے الفاظ میں جواب نہیں دیا بلکہ کہنے لگی ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ اے لوگو اللہ نے نیک لوگوں سے متقیوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں تم کو جنت کی لازوال نعمت عطا کروں گا۔ اللہ نے یہ وعدہ سچ کر دکھایا ہے اور قبر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ مسلمانوں ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ بات کرتے تھے تو قرآن کے الفاظ میں بات کرتے ہیں۔ آج سالوں گزر جاتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن کریم کو پڑھتے نہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی توفیق ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا
امام احمد ابن حنبل کو اللہ نے کیا مقام عطا کیا؟ امام احمد 4 اماموں میں سے چوتھے امام ہیں اور کوئی معمولی امام نہیں ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسند امام احمد ابن حنبل، 40,000 سے زیادہ انہوں نے اس کتاب میں حدیثوں کو نقل فرمایا ہے۔ وہ امام احمد ابن حنبل ایک مرتبہ نہر کے کنارے پر وضو فرما رہے تھے اور اسی کے قریب ایک پہاڑ کے اوپر ایک شرابی اور جواری آدمی شراب پی رہا تھا اور کباب کھا رہا تھا۔ اچانک اس شرابی کی نگاہ امام احمد ابن حنبل کے اوپر پڑی تو وہ سوچنے لگا کہ مسلمانوں کا ایک امام تو نیچے بیٹھ کر وضو کر رہا ہے اور میں اوپر پہاڑ پہ بیٹھ کر میں شراب پی رہا ہوں، مسلمانوں کے امام کی توہین ہوگی۔ اسی وقت وہ شرابی نیچے آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس شرابی کا انتقال ہوا۔ کسی نے اس شرابی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ کہنے لگے کہ میں تو شرابی اور جواری انسان تھا، میرے نامہ اعمال میں کوئی عمل ایسا نہیں تھا جو میں خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ ہاں، ایک دن میں نے سیدنا امام احمد ابن حنبل کی عزت و عظمت کی خاطر پہاڑ سے نیچے اتر گیا تھا، اللہ نے امام احمد کی عزت کرنے کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ مسلمانوں، امام احمد کو یہ مقام کیوں ملا؟ اس زمانے میں ایک فتنہ رونما ہوا تھا قرآن کریم کو لے کر، اور وہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے اور قرآن کریم مخلوق ہے، اور اس سلسلے میں اہل سنت کا جو عقیدہ تھا اس کے خلاف وہ لوگ آ گئے تھے۔ بادشاہ امام احمد کے ساتھ 1000 علماء کو گرفتار کر کر لایا گیا اور ہر عالم اپنے انجام کو سوچ کر پیچھے ہٹ جاتا۔ آخر میں امام احمد تنہا بچ گئے۔ بادشاہ نے کہا اس احمد تم میں پیسے دوں گا، سلطنت دوں گا اور بادشاہت کا کچھ حصہ دے دوں گا، خدا را تم اس فتنے سے واپس تم جو اپنے اس مسلک کو پیش کر رہے ہو ذرا اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ امام احمد پیچھے نہیں ہٹے۔ امام احمد ابن حنبل کو کوڑے برسائے گئے اور آپ لہو لہان ہو گئے۔ جب امام احمد کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور دیکھ کر پوچھا کہ امام کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے قرآن کی خدمت کی وجہ سے میں نے جو مصیبت جھیلی ہے، آج اللہ نے میرے اوپر کرامت کا تاج رکھ دیا ہے اور اللہ مجھے قرآن کریم سنا رہا ہے، میں اللہ کا کلام سن رہا ہوں، اور اسی وجہ سے اب مجھے دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں ہے۔ اس لیے آپ فکر کریں کہ جتنا ہو سکے قرآن کریم کو پڑھے سمجھے۔ بس یہ ایک آیت جو میں نے قرآن کی پڑھی ہے آپ کے سامنے عرض کر کے 5-10 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ نے اسی قرآن میں حضرت لقمان نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے بیٹے کو ایک نصیحت فرمائی تھی۔ وہ نصیحت اتنی قیمتی تھی کہ اگر اللہ اس نصیحت کو قرآن کریم میں شامل نہ فرماتا تو حضرت لقمان کی اس نصیحت سے صرف ان کے بیٹے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اللہ نے حضرت لقمان کی اس نصیحت کو قرآن میں شامل فرما دیا تاکہ قیامت تک آنے والے انسان حضرت لقمان کی اس نصیحت سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹا جب بھی تو کوئی کام کر اور تیرا وہ کام رائی کے دانے کے برابر چھوٹا اور باریک کیوں نہ ہو، اور وہ رائی کا دانہ کسی آسمان کے فضا میں کیوں نہ چھپا ہوا ہو، یا کسی پہاڑ کے تہ میں چھپا ہوا کیوں نہ ہو، یا کسی زمین کے اندر دفن کیا ہوا نہ ہو، تو جب بھی تو کوئی کام کر تیرا یہ کام چھوٹا بھی کیوں نہ ہو تو اس یقین کے ساتھ کر، یأتی بها اللہ، قیامت کے دن اللہ تیرے اس عمل کو تیرے سامنے لا کر کچھ سے سوال کرے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان کی پوری زندگی کا بایو ڈاٹا تیار ہو رہا ہے،
ہر عمل کو اللہ محفوظ کر رہا ہے. لہذا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے بیٹے اس یقین کے ساتھ زندگی گزار کہ تجھے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، اور اسی یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کو تقوی کہا جاتا ہے. اور اسی رمضان کریم کے روزوں کا مقصد اسی تقوی کو حاصل کرنا ہے. انسان کے جو فرشتے انسان کی پوری زندگی کا بائیو ڈاٹا تیار کر رہے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. دائیں ہاتھ کا فرشتہ انسان کی نیکیوں کو لکھ رہا ہے، بائیں ہاتھ کا فرشتہ انسان کے گناہ کو لکھ رہا ہے. لیکن اللہ کے رحم و کرم کو دیکھیے، انسان صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ کا فرشتہ اس نیکی کو لکھ لیتا ہے. اور بائیں ہاتھ کا فرشتہ جب انسان کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو یہ بائیں ہاتھ کا فرشتہ اس گناہ کو لکھنے کے لیے جاتا ہے. تو دائیں ہاتھ کا فرشتہ کہتا ہے لا تکتب حتی یعمل بھی، اے فرشتے اس گناہ کو نہ لکھ جب تک کہ وہ انسان اس گناہ کو نہ کر بیٹھے. اللہ اپنے بندوں کے رحم و کرم کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے، اور اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی انسان کی مغفرت فرما دے. امام ذہبی نے اور دوسرے علماء نے اپنی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ قیامت کے دن دو بندوں سے کہیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہ لے جاؤ اور اس انسان کو جہنم میں داخل کر دو. فرشتے اس انسان کو لے کر جب جہنم کی طرف جاتے ہیں تو وہ انسان تیزی سے بھاگنے لگتا ہے. تو اللہ اس انسان کو بلاتا ہے اور بلا کر پوچھتا ہے کہ اے انسان، کیا تجھے جہنم کا خوف نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگا اے اللہ، میں دنیا میں رہ کر آپ کی اطاعت نہیں کرا، آپ کی بات کو نہیں سنا، شاید آج سن کر بچ جاؤں گا، اس لیے میں تیزی سے جہنم کی طرف جا رہا ہوں. اللہ رب العزت نے اس انسان کی مغفرت فرما دی. اس لیے میرے دوستو، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت لي فغفرت لك ولا أبالي. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حدیث میں اللہ فرماتا ہے اے لوگو، اگر تم گناہ کرتے رہو اور تمہارے گناہ آسمان و زمین کو نہ بھر دیں اور اتنا بھر بھی دیں، اور پھر اس کے باوجود تم اللہ کے پاس معافی کے طلبگار بن کر آؤ تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس لیے یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، استغفار کرتے رہیں، اور استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری مغفرت بھی فرمائے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفار سے صرف انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. آخری بات عرض کروں، اگر انسان استغفار کرتا ہے مال میں بھی برکت ہوتی ہے. اگر کسی کو اولاد نہیں ہے اللہ اولاد بھی عطا فرماتا ہے، اور اگر کسی علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے تو استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت اس قحط کو بھی دور فرماتے ہیں. امام حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت اولاد نہیں ہوتی، دعا فرمائے کہ اللہ اولاد دے دے. فرمایا استغفار کرو. دوسرا آیا، کہنے لگا حضرت کاروبار کر رہا ہوں، مال و دولت میں نقصانی ہو رہا ہے، دعا فرمائے کہ اللہ مال میں برکت دے. فرمایا استغفار کرو. ایک اور شخص آیا، کہنے لگا حضرت میرے باغ میں پھل نہیں آتے اور میرے باغ میں پھل کا نقصان ہو رہا ہے، آپ دعا فرمائے. فرمایا استغفار کرو. شاگردوں نے کہا حضرت تین آدمی، کوئی بیٹے کی فریاد لے کر آیا، کوئی مال کی کمی کی شکایت کی، کوئی باغوں کی کمی اور کوئی قحط کی شکایت لے کر، آپ نے سب کا ایک ہی علاج بتلایا. فرمایا کہ میں نہیں علاج بتلاتا ہوں بلکہ اللہ فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اے لوگو مغفرت طلب کرو، اللہ بخشش کرنے والا ہے. اور کیا فائدہ ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش نازل ہوگی، تمہارا قحط دور ہو جائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. وَبَنِينَ، اور اگر اولاد نہیں ہے تو اللہ تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں باغات عطا کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. اس لیے میرے دوستو قرآن
سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں اور استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس راستے پر چل کر حضرات صحابہ دین و دنیا کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔